ڈاکٹر صاحب ہم نے سارے ٹیسٹ کرا لیے، ایچ پیلوری بھی کروایا، اینڈوسکوپی بھی کروائی، اے ایس ٹی اے ایل ٹی سارے ٹیسٹ کروا لیے، ایون کہ خالی پیٹ والے روزانہ کے جو ایک کیپسول کھانے پڑتے ہیں وہ بھی کھا لیے۔ اس کے بعد بھی ہمارے پیٹ میں جو درد رہتا ہے، پیٹ میں جو ایسے اپھارے سے بن جاتے ہیں، بد ہضمی کی کیفیت رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر وسیم۔ ویلکم ٹو مائی ڈیجیٹل میڈیا یوٹیوب اینڈ ٹک ٹاک۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، شکریہ۔ کہا جاتا ہے کہ ہم نے سارے ٹیسٹ کروا لیے، ایچ پیلوری بھی کروایا، اینڈوسکوپی بھی کروائی، سیرم اے ایس ٹی، سیرم اے ایل ٹی سارے صحیح آ رہے ہیں۔ ایچ پیلوری دیکھیں، ایچ پیلوری کے بارے میں پہلے تو ایک مسکنسیپٹ ہے کہ وہ خون میں جو ایچ پیلوری کرواتے ہیں وہ کوئی ایکوریٹ نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں اتنا بتا دیتا ہے کہ کبھی ایچ پیلوری ہوا تھا جو ہم نے اس کا ٹریٹ کروا چکے ہیں، لیکن جو پیشاب والا جو ایچ پی ایس اے ہوتا ہے، پیشاب میں جو ایچ پیلوری کرتے ہیں، وہ ایک پراپر ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو وہ بھی اگر نیگیٹو آ چکا ہے، اس کے بعد بھی آپ کے جسم، آپ کے پیٹ میں جو درد ہے وہ ختم نہیں ہوتا، آپ کے معدے پہ جو بوجھ ہے وہ نہیں جا رہا، کافی عرصے سے یہی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ ایسی سچویشن سے گزر رہے ہوں تو آپ کو اس وقت دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ پہلے تو دیکھنی ہے کہ اس کے سمپٹم میں کیا ہماری خوراک تو متاثر نہیں کر رہی، مطلب جب سے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں کیا ہماری خوراک میں گلوٹن تو نہیں ہے، یعنی گندم یا جو وغیرہ کے جو روٹی کھاتے ہیں کیا اس سے الرجی تو نہیں ہے۔ پہلے تو اس کے لیے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، سیرم آئی جی جی ہو گیا، سیرم آئی جی اے ہو گیا یا اینٹی ٹی ٹی جی ہوتا ہے۔ یہ کروانے کے بعد اس کے بعد دیکھنا چاہیے کیا یہ چیزیں تو نہیں افیکٹ کر رہی ہمارے اوپر، یعنی سلی ڈیزیز تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے بھی سیم ہمیں افیکٹ ملتے ہیں، جیسے سم ٹائم موشن لگ گئے یا پیٹ میں درد رہتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی الرجی میں جو اس کے سمپٹم ملتے ہیں تو وہ بھی سیم ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی کلیئر ہیں آپ کی رپورٹس، تو اس کے بعد ہمیں ایک اور کامن چیز ہمارے اس میں آ جاتی ہے مائنڈ میں، وہ ہے فنکشنل ڈسپیپسیا۔ فنکشنل ڈسپیپسیا بھی ایک آئی بی ایس کی طرح کی بیماری ہے۔ آئی بی ایس جو ہے وہ آنتوں کے متعلق ہے، اور جو فنکشنل ڈسپیپسیا ہے یہ بیسیکلی ہمارے معدے کے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جب فنکشنل ڈسپیپسیا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو خوراکیں ہیں، جو ہم خوراک لے رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، کیا اس میں گیسز تو نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور نمبر 2، ہم نے اپنی کریکولر ایکٹیویٹیز پہ فوکس کرنا ہے، مطلب جو روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہے ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو، جو دماغ ہے اس کو ہم نے دور رکھنا ہے اس چیز سے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا ہمارے پیٹ میں کوئی تیزابیت، جلن جیسی کوئی شکایت رہتی ہے، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ایک تو ادھر رہتا ہے، دوسرا ہمارے معدے میں بھی ہے۔ جب فنکشنل ڈسپیپسیا ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ معدہ پراپر سگنل نہیں بھیج رہا ہوتا دماغ کو، جس کی وجہ سے یہ ساری شکایت آتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معدے سے اپنا دماغ سے پراپر سگنل نہیں آ رہے ہوتے معدے کی طرف، اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جس کے بعد یہ ہمیں اپھارے سے ہو جاتے ہیں، موشن لگے رہتے ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے، یا معدے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ دباؤ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ یہ بھی ایک آئی بی ایس کی طرح کی ہی حساس بیماری ہے، فنکشنل ڈسپیپسیا بیسیکلی۔ اگر ہم آئی بی ایس کو اتنا سیریس لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اتنا ہی سیریس لینا چاہیے جتنا کہ آئی بی ایس۔ تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ یہ کرنا چاہیے، جو ہماری غذائیں ہیں روزمرہ کی روٹین میں، اس میں ایسی غذاؤں کو رد کر دیں جن میں گیس زیادہ ہو۔ اور نمبر 2 پہ ہم نے اپنے آپ کو، دماغ کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں پہ ہمیں یہ چیزیں اس چیزوں سے دور کر دیں۔ اور نمبر 3 پہ ہمیں یوگا کرنا چاہیے، اپنی ایکسرسائز، اپنی واک پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عبادات سے سکون ملتا ہے تو بہتر طریقہ اور سب سے آسان یہی ہے کہ اپنی عبادت پر توجہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں علاج پہ بات کروں تو علاج میں یہ آتا ہے، فنکشنل ڈسپیپسیا میں کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، جسٹ یہی اگر فوراً جو سمپٹم مل رہے ہوتے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ میں پین کلر ہو گئی، یا آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے تو اس کے لیے پی پی آئی سمپل سا لے لیں،
اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے انگزائٹی کو ریلیز کرنے والی میڈیسن لینی ہے، ڈپریشن کو ریلیز کرنے والی میڈیسن لینی ہے، تب جا کے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں جو فنکشنل ڈسپیپسیا ہے۔ اچھا، فنکشنل ڈسپیپسیا کی بات کروں تو یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس سے ہمارے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، جیسے السر وغیرہ کا ہوتا ہے، اس طرح کی۔ دوسرا یہ کہ جو فنکشنل ڈسپیپسیا ہوتا ہے اس سے ہمارے معدے میں پریشر آتا ہے، اپھارے سے بن جاتے ہیں، موشن سے کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ تو اس دونوں سچویشن میں ہمیں اپنے آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز پہ زور دینا چاہیے، نہ کہ جو ہم میڈیسن پیچھے سے استعمال کر رہے ہیں، خالی پیٹ والی ہو گئی یا اس طرح کی جو لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں، تو ان سے اوائڈ کرنا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اینڈوسکوپی کرائی، آپ السر کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو کلیئر ہے، اس کے بعد ہمیں یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اینڈوسکوپی پہ اگر السر نہیں ہو رہا تو یہ السر سے الگ قسم کی ایک بیماری ہے جو ایک السر کی ٹائپ کی ہی سمپٹم دیتی ہے، نہ کہ السر ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو کوشاں رکھنا چاہیے، اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے، اپنے دماغ پہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے۔ شکریہ۔